الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوا أنفسكم وأهلكم نارا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم۔ آخرت کے احوال کے متعلق ہماری مسلسل گفتگو جاری ہے۔ اصل میں زندگی ہماری وہی ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر فرمایا ان العیش عیش الآخرہ، کہ بے شک حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی یہ سمجھ لیجئے کہ جب آدمی سفر کر کے کہیں جاتا ہے دور دراز، راستے میں ہولٹ ہوتا ہے، راستے میں وہ تھوڑی دیر رکتا ہے، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 40-45 منٹ، جس میں وہ کھاتا پیتا ہے، ناشتہ کرتا ہے اور کوئی ضرورت سے فارغ ہوتا ہے، تو وہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، وہ ہولٹ ہوتا ہے، رکتا ہے۔ اصل میں وہ اس کا مقام اور منزل نہیں ہوتا، پھر جیسے ہی وہ اپنی ضرورت پوری کر کے پھر وہ آگے نکل جاتا ہے۔ دنیا کی مثال ایسی ہی ہے۔ دنیا یہ ہمارے آخرت کے سفر اور ہماری منزل جنت کے راستے میں آنے والا ایک پڑاؤ ہے، جس میں ہم جیسے ہولٹ ہوتا ہے تو آدمی تھوڑا بہت فریش ہو جاتا ہے، تو اس میں ہم یہ سب کرنے کے لیے آئے کہ تھوڑا جسم تندرستی بنی رہے، ضرورتیں پوری ہوتی رہے، تاکہ ہم آخرت کی تیاری کر سکیں۔ جس کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اور دنیا کے سارے کام کاج کرتے ہوئے بھی دنیا دار نہیں ہوتا۔ دنیا میں سب رہنے والے دنیا کے کام کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ انبیاء کرام نے بھی تجارت کی، انبیاء کرام نے بھی بکریاں چرائی، انبیاء کرام نے بھی کئی سارے کام کیے، تو پھر صحابہ اور اولیاء نے تو پھر کیے۔ اسی طرح آج بھی دنیا کے کام تو سب کریں گے، کیونکہ ہم دنیا میں آئے ہیں، سب کھائیں گے، پیئیں گے، کمائیں گے، رہیں گے، سوئیں گے، اٹھیں گے، شادی بیاہ ہوگا، سب ہوگا، لیکن جو آخرت کے لیے کرتا ہے، جنت کے لیے کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، وہ دنیا کے سارے کام کرتا ہے لیکن دنیا دار نہیں ہے۔ اور جو دنیا کے لیے کرتا ہے، پھر وہ نماز پڑھے، نیازیں کرے، بڑی بڑی سخاوتیں کرے، لیکن دکھاوے کے لیے، لوگوں میں واہ واہی کے لیے،
اس کا نام اونچا ہو، اس کے لیے پوسٹر میں اس کے نام چھپے، اس کے لیے لوگ اس کی تعریف کرے، اس کے لیے تو وہ نمازیں اور نیازیں اور حج کرنے کے بعد بھی پکا دنیا دار ہے۔ یہ فرق سمجھے۔ لہذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایسا کرنا ہے کہ ظاہری طور پر جو لوگوں کو دکھتا ہے اس میں بھی ہم دین کے کام کریں، اور باطنی طور پر جو دل ہے، جو اللہ دیکھتا ہے، وہ بھی دیندار ہونا چاہیے۔ یعنی نمازیں بھی پڑھے، وہ اللہ کے لیے پڑھے، نیکی کے کام کرے، اللہ کے لیے کرے، دنیا کے کام کرے، وہ بھی اللہ کے لیے کرے۔ اور گزشتہ جو میں نے وہ بات کی تھی ظالم اور مظلوم والی، جس میں نے سمجھایا یا سمجھانے کی کوشش کی کہ ظالم کون ہوتا ہے، اور وہ حدیث مبارکہ کے حضور نے ارشاد فرمایا کہ مفلس کون ہے۔ امید کرتا ہوں شاید یاد ہوگا آپ کو کہ جو بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، نمازیں، روزہ، عمرہ، حج، نیازیں، بہت کچھ ہوگا، نیکیاں ہوں گی اس کے پاس، کیونکہ اس نے کیا تو اللہ کے لیے تھا، دکھاوے کے لیے کرتا تو کچھ ثواب نہیں ملتا، حرام کے مال سے کرتا کچھ ثواب نہیں، لیکن اس نے کیا تو صحیح، ثواب تو ملا اس کو، وہ آئے گا۔ لیکن جو لوگوں کے حقوق ہوں گے وہ بھی آ جائیں گے، کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی کا مال دبایا، کسی کو تکلیف دی، کسی کو نقصان پہنچایا، اب ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک آئیں گے۔ اب آج ہم سے کوئی مانگتا ہے تو کرنسی چلتی ہے، مال چلتا ہے، وہاں پر جو کرنسی ہے وہ نیکیاں ہے، وہاں پہ نیکیاں چلیں گی۔ تو معاف کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آدمی اپنی نیکیاں اس کو دیتا جائے گا، کسی کو 50 نمازیں دے گا، کسی کو 100 نمازیں دے گا، کسی کو حج دے دے گا، کسی کو عمرہ دے دے گا، اس طرح سے اب وہ لوگ جاتے رہیں گے یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی بھی نیکیاں نہیں بچیں گی، نیکیاں نہیں بچیں گی، اور لوگوں کا ہجوم تو ابھی بھی رہے گا، لوگ کہیں گے میرا حق باقی، میرا حق باقی، اب اس کے پاس تو دینے کے لیے کچھ ہے نہیں، تو اب حکم ہوگا کہ اب سامنے والے کے گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے۔ اب کسی کے وہ گناہ لے رہا ہے، کسی کے اتنے لے رہا ہے، کسی کے اتنے، اور پھر جب ساروں کا حساب ہو جائے گا، اب اس کے پاس کیا بچا؟ نیکیاں تو خرچ ہو گئی، گناہ آ گئے اس کے اوپر، اور پھر اس کو کہا جائے گا کہ اب اس کو جہنم میں ڈال دو۔ لہذا ان باتوں کا آپ خیال رکھیں کہ نماز، روزہ جو اللہ کے حق ہے، جو معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے اس کو تو درست کرنا ہے، اس کو صحیح کرنا ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، نمازیں ہیں، وہ سب کچھ کرنا ہے، لیکن اس سے سخت معاملہ، کیونکہ اللہ کا حق ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس میں کمی بیشی آدمی سے ہو جاتی ہے، بھول چک ہو جاتی ہے، تو اللہ کو فرق نہیں پڑتا ہے، رحم و کریم میں بخش دیتا ہے، اور اس آخرت میں بھی یہی ہوگا، لیکن بندوں کے معاملات جتنے ہیں وہ نہیں بخشے گا، وہ فرمائے گا کہ تم پہلے اپنے بھائی سے معاف کراؤ تو معاملہ آگے بڑھے گا، اور وہاں پہ مارا مارے کا عالم کون معاف کرے گا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کئی مرتبہ کہ اگر دنیا میں کسی سے معافی مانگنی ہے اور وہ تم کو 2 تھپڑ مار کر اور 2 گالی دے کر معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو 2 تھپڑ کھا لو، 2 گالیاں کھا لو، اس سے معاف کراؤ، جان چھڑاؤ، کیونکہ یہی آدمی اگر معاف نہیں کیا اور قیامت میں اب آئے گا تو وہاں پہ 2 تھپڑ سے کام نہیں چلے گا، وہاں پہ نیکیاں دینی پڑے گی، اور ہمارے پاس کیا نیکیاں ہے؟
سب کو معلوم ہے، یعنی اپنے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کیا نیکیاں کی. یعنی جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں یا جس کو ہم نیکی سمجھتے ہیں، کیا وہ اس قابل بھی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہم لے کر جائیں؟ یوں کہیں کہ ہم تو ایک اچھوں کی نقل کرتے ہیں اور ایک صورت بناتے ہیں نماز کی. اصلی والی نماز تو کسی کو نصیب ہو رہی ہے آج کل. اب اس میں بھی اگر کہا جائے کہ تمہاری 50 نمازیں یا 100 نمازیں دینی پڑیں گی، اب پوری زندگی میں 100 نمازیں بھی ہمارے پاس ایسی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہوں، وہ دینی پڑے گی نا. تو پھر بہتر یہی ہے نا کہ دنیا میں وہ کرا لے. اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ سنتے ہیں، بہت پیاری حدیث ہے، اور اللہ کا کرم بھی دیکھیے. کئی لوگ وہ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے کرتے کر لیا، پھر بعد میں توبہ کر لے، لیکن جس کے حقوق مارے وہ دنیا سے چلے گئے. اب معافی کس سے مانگے؟ اب معاف کس سے کروائے؟ کچھ باتیں تو ایسی ہوتی ہے کہ اس میں سامنے والے سے کہا بھی نہیں جاتا کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، اور معاملہ خراب ہو سکتا ہے. تو اس کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ و استغفار کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ جن کے حقوق مجھ پر آتے ہیں اس کو تو ان کو میری طرف سے راضی کر دے. یعنی اس کا حق اللہ ہی پھر ادا کر دیتا ہے. وہ کیسے ہوگا سنیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری امت کے 2 شخص بارگاہ الہی میں گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے. ایک عرض کرے گا کہ اے میرے رب کریم، میرے بھائی سے مجھے میرا حق دلا. دنیا میں تو رشوتوں سے کام ہو جاتا ہے. یعنی جو دبلا کچلا ورگ ہے، سامنے کتنا ہی گنڈا، کتنا ہی بڑا خطرناک ظالم ظلم کرتا ہے، تمہیں کوئی انصاف دینے والا نہیں ہے آج کل. کیسے کہ جس کے پاس تم انصاف لینے جاتے ہو وہ سب ایک ہی پلے کے لوگ ہوتے ہیں. تو چھوٹے آدمی کا تو کوئی نہیں رہتا. قیامت کے دن بندہ اللہ سے کرے گا، اے اللہ مجھے میرے بھائی سے حق دلا. اب حق کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے میاں بیوی کے آپس میں حق ہے، شادیاں لوگ کر لیتے ہیں. کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بیوی کا آپ پر کیا کیا حق ہے؟ نہیں پتا. لوگ اندھے بہرے گونگے کی طرح شادیاں کرتے ہیں. میں کئی مرتبہ کہتا ہوں، میں اکثر وعظ وغیرہ میں بیان سے بھی تھوڑا بچنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میں جب بیان کرتا ہوں تو ایسی باتیں ہی نکل جاتی ہیں. کیا کریں، صبر نہیں ہوتا مجھ سے. اب شادی کا موقع ہے، لوگوں کو موج مزہ کرنی ہے. اب میرے جیسے کو بلاتے ہیں، پھر میں یہ سب بول دیتا ہوں. لوگ 6 مہینہ 8 مہینہ 1 سال تک شادیوں کی تیاریاں کرتے ہیں نا. اس کو کہو کہ لڑکا اور لڑکی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، جوانی پورے شباب پر ہے، فل فورس میں سب امنگ ہیں. اب یہ دونوں کا کنٹرول بالکل اپنے آپ پر نہیں رہا، اور شہوت بھڑکانے والے گانے، شہوت بھڑکانے والے منظر، تصویریں، باتیں، سٹوریاں، فلمیں ہر طرف سے اس کو مل رہی ہے. اب وہ اپنی جوانی کا جوش نکالے تو کہاں نکالے. اب مشکل سے کہیں پہ رشتہ ہوا ہے دونوں کا، رات بھر باتیں کرتے ہیں اور سارا اپنی پیار محبت ایک دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. یعنی نکاح جیسا کچھ بچتا ہی نہیں. پھر سارے کام ہو جاتے ہیں، گھومنے جانا ساتھ میں، پھر یہ لڑکا لڑکی کے گھر پہ جا کے 4-5 دن رہ آتا ہے، وہ والے یہاں رہ آتے ہیں. اور لوگ مطلب اس کو شرم سے نہیں فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری بہو ہے، شادی نہیں ہوئی، صرف وعدہ ہوا ہے نکاح کا. سگائی یہ وعدہ ہے، نکاح نہیں ہوتے، میاں بیوی نہیں بنتے. یہ غیر محرم ہے، دونوں کا ایک دوسرے سے پردہ لازمی ہے، چھونا ایک دوسرے کو حرام ہے، حرام. اور یہاں پہ انگوٹھیاں پہناتے ہیں.
کس کو انگوٹھی پہنا رہے ہو اور کس سے پہنوا رہے ہو؟ اور یہ اگر کوئی جوان لڑکا یا لڑکی چھپ چھپ کے کرتا ہے، ڈر ڈر کے کرتا ہے، تو حرام ہے، گناہ ہے۔ لیکن یہ جب سرا ظاہر کھلم کھلا دونوں پریواروں کی موجودگی میں، اور یہ 5-10 کیمرے والے، ویڈیو والے اور پھر موبائل والے، وہ کھلم کھلا جب حرام کام ہو رہا ہو، لوگ اس پر خوشیاں منا رہے ہو، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ تو اوپر سے عاشق رسول کا عاشق رسول ہی رہتا ہے، اوپر سے جنتی کا جنتی ہی رہتا ہے، مسلمان کا مسلمان ہی رہتا ہے۔ اب تم میں کون سا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج 99% نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بول لیجئے کہ 1000 شادیاں ہوں، اس میں سے 999 شادیاں ایسی ہو رہی ہیں جو مسلمان کے گھر میں شادی ہوتی ہے لیکن اس میں اسلام نہیں ہوتا، نام و نشان بھی اسلام کا نہیں ہوتا ہے۔ کڑوی باتیں تو ہے لیکن جو کرتا ہے اس کو لاگو ہوتی ہے، آپ نہیں کرتے تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ سنیں پھر، اور اگر کرتے ہیں تو شرم کریں، چھوڑ دیں ان کاموں کو۔ یہ انگوٹھیاں پہناتے ہیں، یہ حرام، ایک دوسرے کو چھو رہے ہیں، حرام، اور سب کے سامنے یہ ہو رہا ہے، کیک کاٹے جا رہے ہیں۔ پھر ساس کہتی ہے کہ ہماری بہو شادی کو تو 8 مہینے کی دیر ہے، ابھی سے ہمارے گھر پہ آ کے کھانا پکاتی ہے، گھر کے سارے کام کرتی ہے، ابھی 5 دن رک کے گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میری ماں، اتنا ہی پیار محبت ہے تو نکاح کیوں نہیں کروا دیتے؟ ہاں اینی تیاری باقی چھی جی کہوں، بولو۔ شادی اور نکاح کی تیاری میں یہ 8-8 10-10 مہینے، 1-1 2-2 سال نکالتے ہیں اور نکاح والے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر نیاز کا پروگرام ہے، اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ نیاز رکھیے ہم نے عشاء کے بعد، یعنی مثال دے رہا ہوں، مت اعلان مت سمجھے آپ، خلاصے کرنے پڑتے ہیں۔ کہیں پر نیاز ہے عشاء کے بعد، وائز ہے وہاں پہ نیاز ہے بعد میں، یعنی نیاز آپ کو ملے گی رات کو 12 بجے، لیکن اگر عصر کے وقت ہی وہ دیگ کھول دی جائے تو جو لوگ عشاء کے بعد نیاز کھانے والے وائز کے بعد یہ ٹینشن میں آ جائیں گے کہ عصر سے دیگ کھول دی گئی ہے، ہماری باری آتے آتے تو ختم ہو جائے گی، اور کیا ہوگا سچ میں بتاؤ؟ جو نیاز پروگرام اور وائز کے بعد رکھی گئی ہے اس کو اگر ظہر کے بعد ہی کھول دیا جائے اور کھانا شروع کر دیا جائے تو کیا ہوگی؟ کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گی نا، وقت یہ آتے آتے ختم نہیں ہوگی تو کم ہو جائے گی، ہے نا؟ اور جو وائز میں تمہارے 1000 آدمی رہنے والے تھے وہ سوئی بچیں گے، کیونکہ باقی سب تو کھا پی کر پیٹ پر ہاتھ پھیر کے نکل جائیں گے، کھانے کے لیے آئیں گے وہ نکل جائیں گے، سننے کے لیے آئیں گے وہ بیٹھیں گے، اور جب پورا ہوگا تو پتہ چلے گا کہ دیکھ خالی ہو گئی۔ اب یہاں پر اس کا کیا کنیکشن ہے؟ یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے، نیا جوش، نئی جوانی، دنیا کو فتح کرنے کا امنگ اور اتنا کی شہوت بھڑکانے والی چیزیں، اب یہ آگ بن جاتا ہے لڑکے میں، اور اس سے 9 گنا زیادہ لڑکی میں۔ آگ بلاسٹ کر دینے والی چیز ہوتی ہے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے، اور یہ میں کہنے میں کوئی وہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی کوئی شرم والی بات کر رہا ہوں، یہ فطرتی چیز ہے۔ یہ ایسا بامب بن جاتا ہے کہ کبھی بھی کہیں بھی پھٹے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ آپ دیکھتے نہیں ہو درندگی کا عالم یہ ہے کہ 6 مہینے کی بچیوں کی عزت ہے، 6 مہینہ، 6 سال نہیں، 6 مہینے 1 سال کی بچی، اب پھول جیسی آدمی کے بارے کبھی کوئی خیال بھی نہیں آ سکتا، ایسوں کو بھی آج لوگ یہ گناہ کے کام اور ایسے درندگی، اب آپ سوچیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے ذہن میں ایسی باتیں کیسے پیدا ہو جاتی ہیں؟ کہیں سے تو اس کا سورس ہوگا،
کچھ تو ہوگا کہ جس کی وجہ سے یہ 6 سال نہیں بول رہا یا 10 سال کی بچی بھی نہیں بول رہا ہوں, وہ تو جوان ہو جاتی ہے. میں بول رہا ہوں 1 سال کی بچیاں, اس کے ساتھ یہ درندگیاں ہو رہی ہیں آج کل. اب اس دور میں بالغ جوان ہو گیا بیٹا لڑکا 12 سال, اب 25 سال تک شادی نہیں ہوئی. کیوں؟ تیاری نہیں ہوئی ہے. گھر کا گھر نہیں, مکان نہیں. کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے لیکن وہ اس کو پرائیورٹی نہیں دیتے. بنے گا تب کریں گے, اور تب تک یہ لوگ ہوٹلوں کے روم بک کرا لیتے ہیں. اور میں تو بات کر رہا ہوں جب مسلمانوں کے بیچ میں یہ ہو. اب تو یہ مرتدہ والی سسٹم جو چلی ہے کہ خاص کر کے ودھرمی لوگ, ہم کہتے ہیں شادی کیوں نہیں کرتے, بولے بچی کالج کرتی ہے, اور کالج میں وہ کون سے گل کھلاتی ہے ہمیں معلوم ہے, ہم وہ سب سے گزر چکے. کیا کیا مسلمانوں کی لڑکیاں اور پھر دوسرے سب ہوتے ہیں اس میں, سب کوئی اس میں استثناء نہیں ہے کہ یہ لڑکیاں وہ سب ایک جوانی ہے, پھر فطرتی چیز ہے, لیکن نئی شادی کی تیاریاں باقی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, 1 سال میں اتنی ایک دوسرے سے محبت کر لیتے ہیں کہ نکاح میں قبول کرنے کے آتے آتے تک بالکل سارا جوش جذبہ ختم, محبت ختم. پھر اگر ماں باپ کی پڑی ہے تو مجبوری میں وہ قبول کر لیتے ہیں, کیونکہ اب انٹرسٹ ہی نہیں رہا. ساری چیزیں تو ختم ہو گئی, جو ایکسائٹمنٹ تھا وہ تو ختم ہو گیا, اب کیا بچا. یا کئی واقعات وہ ہوتے ہیں کہ سگائی ہی ٹوٹ جاتی ہے. اس سے بہتر نہیں تھا کہ لوگوں دونوں کا نکاح کرا دیے جاتے. اور نکاح کرنا کتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے کہ اگر گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں, ماں باپ ہیں, پریوار ہیں, 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے. اگر لڑکی کے باپ نے, بلکہ آج کل کے حساب سے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جیسے دونوں کا رشتہ ہو گیا تو یہ سسٹم چل رہا ہے نا, اس کے گھر والے اس کے گھر پہ جاتے, دولہا بھی جاتے. پہلے تو یہ شرم کرتے تھے, دولہا جب تک نکاح نہ ہو نہیں جاتا تھا. دلہن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اس کو پھر بلاتے تھے, ایک تقریب ہوتی تھی, اس میں اسپیشل دولہا کو جمائی کو دعوت دیتے تھے کھلانے کے لیے شادی سے پہلے ایک. اور اب تو بالکل حراج ہو رہا ہے, بار بار اس کے گلیوں کے چکر کاٹ رہا ہے. مان تو مشکل سے ملی ہے, کبھی کھڑکی کے پاس کھڑا رہتا ہے, کبھی چوراہے پہ کھڑا رہتا ہے, ویڈیو کالنگ ہو رہا ہے, અહીં ઊભો છું ને ત્યાં ઊભો છું ને. اب دونوں تڑپ رہے ہیں اور ماں باپ ابھی بھی اپنی پیپڑی بجاتے ہیں. તૈયારી બાકી છે, હજી તો મુંબઈથી ખરીદી કરવાની છે, અમદાવાદથી ફલાણું મંગાવવાનું છે, તારીખ નથી આવી ને ઓલો નથી આવ્યો. બસ اب یہ اگر دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور دلہن اگر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, مذاق مستیاں سب ہوتی ہے دونوں کے سامنے. بولے یہ دونوں کون ہیں جو ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک دوسرے کو جو گدگدی کر رہے ہیں. بولے آپ بھی نہیں, ہمارا سگائی تھے نہیں چھے. ارے نالائق کو شرم نہیں آتی, دونوں کو میاں بیوی بنا لے. ایک زمانہ ہم نے دیکھا نہیں سنا کہ بچے جوان ہو جاتے تب تک دونوں آدمی اپنے ماں باپ کے سامنے ساتھ میں کھڑے رہنے سے بھی شرماتے تھے. یعنی ان کے بچے بڑے ہو گئے لیکن ان کے ماں باپ کا حال یہ تھا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے دونوں ساتھ میں نہیں آتے تھے. اتنا ڈر اور شرم ہوتی تھی, وہ زمانہ تھا. تو پھر اولاد بھی ایسی ہوتی تھی ماں باپ کی فرما بردار. اور آج یہ بے حیائی والا زمانہ, بے حجابی والا زمانہ, بلکہ آج اتنا بے حجابی ہو گئی کہ اگر فون پہ باتیں نہیں کرتے تو لڑکی کا باپ رشتہ توڑ دیتا ہے. ہمارا چھوکرو کیا ہماری چھوکری نے فون اچ کرے تھے, انہیں کیا ہے مہاراج نو آج. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شادیوں میں یہ کچھ ہو رہا ہے لیکن ایک بھی بندہ یہ نہیں سکھا رہا کہ تو جب نکاح کرے گا تو بیوی کا تجھ پر کیا حق ہے, اور نہ لڑکی کو کوئی سکھا رہا ہے کہ شوہر کا تجھ پہ کیا حق ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جو حق ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کا مارتے ہیں اور جو نہیں ہوتا ہے اس کو حق سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر ઘરનાઓને ફોન તો લેવડાવી દેવો જોઈએ ને, એનો હક થાય છે
किसी से पूछा कभी कि ये फोन दिलाना हक होता है कि नहीं होता? पता ही नहीं उसको क्या हक हो रहा है, और नाहक की चीज से हक समझ रहा है, और हक है वो तो बरसों से अदा नहीं कर रहा है। फिर आज तो आदमी कहेगा हमने खबर नहीं थी। क्यों खबर नहीं थी? उलमा चले गए क्या दुनिया से? किताबें चली गई, उठ गई है क्या? क्या तुमको कोई सिखाने वाला नहीं है? लेकिन आप कुछ और सीख रहे हैं। अगर आप एक दूसरे के हक सीख लेंगे तो वर्ल्ड कप का क्रिकेट मैच कौन देखेगा? ओलंपिक में किसका रिजेक्ट हुआ मेडल और किसको मिला वो कौन समझेगा? चुनाव में किसने किसको गालियां दी और किस साधु की कौन सा कांड पकड़ाया गया वो कौन देखेगा? वो सब तुम देखते हो, और तुम्हारे खुद घरों में कितने कांड हो जाते हैं पता ही नहीं चल रहा है। कयामत के दिन सब हाजिर होंगे, बीवी भी आएगी, लड़के भी आएंगे, माँ बाप भी आएंगे, कोई नहीं छोड़ेगा, कोई किसी का नहीं हो, पड़ोसी भी आएंगे और लोग आएंगे चिमटेंगे। यहाँ तक मैं एक हदीस मुबारक सुना देता हूँ हज़रत अबू हुरैरा की, फिर वो अनस बिन मालिक वाले भी सुनाता हूँ। हुजूर फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हम सुना करते थे कि क़यामत के दिन एक शख्स दूसरे से चिमट जाएगा और जिससे चिमटेगा वो उसको पहचानता भी नहीं होगा, पकड़ लेगा, चिमट जाएगा, और जिसके साथ चिमटा जाएगा वो कहेगा तुम्हारा मुझ पर क्या हक निकलता है, जबकि मेरी और तुम्हारी कोई जान पहचान भी नहीं है। पकड़ लेगा तो हम कहेंगे, अब वहां पे तो कयामत के दिन वही पकड़ेगा जो हमसे हक मांगेगा। वो आदमी कहे क्यों पकड़ रहा है भाई, क्यों चिमट रहा है, छोड़ मुझे, मेरे तो कोई तुमसे जान पहचान भी नहीं है। क्योंकि बीवी बच्चे माँ बाप बेटे औलाद उसको तो आदमी पहचानता है, उसको तो पता होगा कि मैंने इसको हक मारा है इसका, क्योंकि औलाद का हक क्या है? स्कूल में एडमिशन करावવું પડે, બાલાજીના પડીકા લેવડાવી દેવા પડે, મોબાઈલ દેવડાવવો પડે, ભાગના રોજ 10 રૂપિયા દેવા પડે, નવા એ બધા એના હક થાય है। लेकिन उसको नमाजी बनाया नहीं, उसको देखकर भी कुरान पढ़ना सिखाया नहीं, उसको शरीयत का इल्म सिखाया नहीं, इश्क मुस्तफ़ा उसको सिखाया नहीं। किसी से पूछ ले कि औलाद का हक बच्चे पैदा कर दिए ने, तो वो भी तो देखो कि उसका हक क्या है। सिर्फ पढ़ी के खिलवाना और भाग दिलवाना ही उसका हक है? क्या हक है? उसके लिए स्पेशल प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि ये वो हक है कि तुम्हारा बेटा ही तुम्हें जहन्नम में ले जाने के लिए काफी हो जाएगा। एक बच्चा आएगा, सुने ये हदीस, तो वो चिमटने वाला क्या कहेगा, क्यों चिमटा है? वो कहेगा तुम मुझे गुनाहों और बुराइयों में मुब्तला देखते थे लेकिन मना नहीं करते थे। ये इसका हक था कि हम देख रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि आपको मालूम है कि इस बाटल में जहर है, अब आपको मालूम है, आपने इसको छोड़ दिया, जहर है। अब आप देख रहे हो कि अचानक से कोई मुसलमान भाई, मुसलमान नहीं कोई काफिर भी ले लो, अब वो बोतल उठाकर वो पीने जा रहा है, उसको नहीं मालूम। तो अब जिसको मालूम है उसको क्या करना चाहिए? वो देख रहा है कि इसमें जहर है, मैंने छोड़ा हुआ है, अब वो पी रहा है, तो तुम क्या कहोगे? भाई 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 रेवा दे भाई, अब है? और नहीं बोलोगे और पीने दोगे और उसको मरने दोगे, तो आपका शुमार किसमें होगा? કેવો जालिम ने जाबिर, કેવો खबर थी तो न कीधु, बोल जहर पीवड़ावी दीधु, और वो जहर पीने वाला का तुम्हारा सगा बेटा हो, तुम्हारी बीवी हो, तुम्हारा सगा भाई हो। याद रखें, दुनिया का जहर पीने वाला आदमी जान से जाता है और गुनाहों का जहर पीने वाले का ईमान खतरे में आ जाता है। कई मरतबा ईमान से भी चला जाता है। लेकिन हम गुनाहों को देखते हैं तो क्या करते हैं? हम कहते हैं आपने जो आप करो। लेकिन अगर घर के बाहर कोई कचड़ा बाजू वाला पड़ोस वाला एक तिनका भी डाला है तो सुबह सुबह लड़ाइयां हो जाती है। ये आस्ती ने चढ़ाकर तमे मारा घर पासे कचरो नाखो ज केम, तब कोई नहीं कहता कि એને करवा दियो भाई, इसको छोड़ दे उसके हाल पे, એને जे करवो આપણે આપણું કરવાનો नहीं, मारा घर पासे केम, बाइक एनाथी मुकाय ज नहीं ने, मारे नहीं करवानो रस्तो है, तब तो कोई नहीं कहता कि એને એનું करवा दियो।
اور گناہ کی جب بات آتی ہے تو انہیں نہیں، یہ پکڑے گا کل تمہیں کہ تم تو اکیلے اکیلے مسجد میں چلے جاتے تھے، میں نماز نہیں پڑھتا تھا تو کیوں نہیں مجھے روکتے تھے۔ ہاں جو فتنے والے لوگ ہیں اس کو چھوڑ دے، جس کو کہنے سے تم کو گالیاں دیں، مارے پیٹے، فساد پھیلائیں یا اور کوئی شرارتیں کریں، ان کو چھوڑ دے۔ ورنہ نارمل جو ہمارے جیسے لوگ ہیں کہ وہ بات سنیں گے، کم سے کم لڑیں گے تو نہیں، سنیں گے بھلے عمل نہ کریں۔ کہنا ضروری ہے کیونکہ کہنے سے یہ فیل کل پکڑ نہیں سکے گا کوئی، میں کہہ رہا ہوں، سمجھ رہے ہو، میں اپنا بچاؤ کر رہا ہوں۔ ورنہ کل تم مجھے بھی نہیں چھوڑو گے کہ روزانہ آدھا گھنٹہ جمعہ میں بیٹھ جاتا تھا مائک لے کر، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا مائک مکتا نہ تھی، ہمیں تمہاری پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ کل آ جائیں گے کہ کھوٹی راڑو دیتا تھا کہیں سکھوائے روز نہیں کہ میں گناہ مکی دئیے، تو کل تو مجھے نہیں چھوڑے گا کوئی، اور میں بھی تم کو نہیں چھوڑوں گا، پھر انشاءاللہ چھوڑ دوں گا، میں تو ایسا کوئی سوچ ہی نہیں رہا ہوں، معافی کر رہا ہوں۔ لیکن یہ بات ہے کہ لیکن وہاں پر معاف کرنے والے کتنے لوگ ہوں گے؟ وہ حدیث چھوٹ گئی، مجھے سنا دینی چاہیے تاکہ بات ہماری مکمل ہو جائے، کیونکہ اب جہنم اور جنت کا بیان ہوگا، کیونکہ جنت کا سنیں گے تو شوق پیدا ہوگا نا، ابھی تک تو حساب کتاب کا سنتے رہے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ دو لوگوں کے بارے میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ دو لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے گھٹنوں کے بل، ایک آدمی کہے گا اے اللہ میرے بھائی کا مجھ پر حق ہے وہ مجھے دلا دے، اللہ پاک دوسرے سے ارشاد فرمائے گا اپنے بھائی کا حق دے، حق دے۔ اب کچھ بھی حق ہو سکتا ہے، حق کا مطلب یہ نہیں کہ پیسے ہی ہیں، یہ سب آ گیا۔ تو وہ عرض کرے گا اے اللہ اے رب کریم میری نیکیوں میں سے تو کچھ بھی نہیں بچا، اب ہمارے جیسا ہی ہوگا، نیکیوں میں سے تو کچھ نہیں بچا۔ اب اللہ تعالیٰ جو مطالبہ کرنے والا ہوگا اس سے کہے گا، کیونکہ یہ جو جس کے پاس نیکیوں میں سے نہیں بچا وہ ایسا آدمی ہوگا کہ اس کے پاس نیکیاں تو نہیں بچی لیکن اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ تھوڑا درست تھا، تو پھر اللہ کے ساتھ معاملہ درست ہوتا ہے تو پھر اللہ بچا بھی لیتا ہے۔ تو اللہ پاک اب کہے گا اس سے، آدمی سے، کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ کیا کرو گے کہ اس کے پاس تو نیکیوں میں سے کچھ نہیں بچا، یعنی اب کیا کرو گا، اب اس کے پاس تو نیکیاں کچھ ہے ہی نہیں، تو اب کیا کرے گا؟ تو وہ عرض کرے گا اے اللہ یہ میرے گناہوں میں سے بوجھ اٹھا لے، بس میرے گناہ تھوڑا لے لے، نیکیاں نہیں دے سکتا تو گناہ لے لے۔ راوی کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رسول اللہ کی آنکھوں میں ایسی باتیں سن کر اور کر کر آنسو آتے ہیں، اور ہم کو لگتا ہے کہ ابھی جو ہے جیسے حضور آنکھوں میں آنسو آ گئے کسی دوسرے کی بات کرتے ہوئے، اور ارشاد فرمایا وہ بڑا عظیم دن ہے، وہ ایسا دن ہوگا جس میں لوگ محتاج ہوں گے کہ کوئی ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے۔ آج تو کہتا ہے کرو کرو، گناہ تھا تو ماری اوپر، وگارو ڈھول وگارو پٹاخا پھوڑو، میرا میں جاؤ ہوں بیٹو ہوں کوچنے پر۔ اللہ فرماتا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کل قیامت کے دن کوئی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، کیونکہ اگر تمہیں کوئی کہتا ہے کہ تم کرو ہوں بیٹھو چنے تمہارا گناہ ماری پر، تو یاد رکھو اس کو تم کرو گے تم کو بھی گناہ ہوگا، اور اس کے کہنے پر کرو گے تو اس کو بھی، دونوں کو گناہ ہوگا، بچے گا کوئی نہیں۔ حضور فرماتے لوگ یہی چاہیں گے کہ اس کے گناہ کوئی لے لے۔ اب اللہ کا کرم اور رحم دیکھیں، اللہ کیونکہ اب وہ جو پھنسا ہے نا اس کا اللہ کے ساتھ، میں نے کہا نا کہ توبہ استغفار کرتا ہوگا، کہتا ہوگا اللہ اس کو راضی کر دے، اللہ سے ڈرتا ہوگا اور پھر معافی بھی مانگتا ہوگا، اب اللہ کیسے بچاتا ہے؟ اللہ اس کو پھر کہے گا جو وہ مانگ رہا ہے اس سے کہے گا کہ اپنا سر اٹھا اور دیکھ، تو وہ دیکھے گا کہ سونے کے بلند و بالا شہر اور موتیوں سے آراستہ محلات کو دیکھے گا جنت میں۔ کون؟ وہ مانگنے والا، وہ دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ بڑے بڑے جنتیوں کے محل اور یہ سب دیکھے گا۔ اب وہ تو آج لوگ مرسیڈیز کو دیکھ کر منہ میں لوگوں کے پانی آتے ہیں، اپنی بھائی کہہ دیا اپنا تھا کیا ہے نا، اب یہ سے لوگ تو جنت کو دیکھ کر کیا کریں گے؟ وہ کہے گا یا اللہ یہ کس نبی، کس صدیق یا کس شہید کے لیے ہے، ایسا کون سا بلند و مقام والا آدمی ہے کہ جس کو یہ ملے گا سب؟ اللہ فرمائے گا یہ اس کے لیے جو اس کی قیمت دے دے،
جو اس کی قیمت چکائے گا اس کو یہ جنت کے محل اور یہ سونے چاندی جو تو دیکھ رہا ہے وہ ملے گا۔ وہ بندہ عرض کرے گا اے اللہ اس کی قیمت کون دے سکتا ہے، اتنی کون قیمت دے سکتا ہے جو ایسے ایسے سونے چاندی کے محل ہیں، موتیوں سے جڑے ہوئے تو محلات ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ اس کی قیمت تو تو بھی دے سکتا ہے۔ وہ کہ میں کیسے دے سکتا ہوں، میں تو ایک عام مسلمان ہوں، میں کیسے دے سکتا ہوں؟ تو وہ عرض اللہ کہے گا کہ تو اپنے اس بھائی کو معاف کر دے تو اس کی قیمت ادا ہو جائے گی، وہ تیرے محل تجھے دے دیے جائیں گے۔ اب اتنی بڑی آفر، اصل اس کو گناہ اتارنے کیوں تھے؟ جنت میں جانے کے لیے۔ اس کو نیکیاں چاہیے کیوں؟ جنت میں جانے کے لیے۔ اب اللہ کہتا ہے اس کو معاف کر دے کیونکہ یہ میرا بندہ ہے، اس کو معاف کر دے تو میں تجھے یہ قیمت ادا ہو جائے گی، تیرے کو داخل کر دوں گا۔ اب آدمی یہ آفر چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ وہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اب وہ معاف کرے گا، اب اللہ فرمائے گا اب اس کا ہاتھ پکڑ کے تم دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ جو میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو وہ سنیں، اللہ کریم سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، سمادھان رکھو کہ بے شک قیامت کے دن اللہ پاک بھی مسلمانوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو آپس میں سمادھان رکھو اور یہ سب تکبر چھوڑو کہ وہ مکو نے گھمے آوے نے ساتھ پیٹی سودی بولاؤ نہیں، یہ سب اچھی باتیں نہیں ہیں۔ ابھی تم ایسا کرو گے قیامت کے دن تو صلح کرنی ہی پڑے گی، اور اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ نیکیاں دو یا گناہ لو یا پھر کوئی اور۔ تو بہتر ہے کہ ابھی ہی کچھ معافا معافی کر کے اچھے سے رہیں، اور پہلے تو ایسے دھندھیج نہ کرے کہ بعد میں معافی مانگنی پڑے، پہلے سے ہی سوچ سمجھ کر رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں۔